بادشاہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اسے اپنے پہلو میں جگہ دی اور اس کے ساتھ کھانا کھایا اور دعا مانگی کہ خدا اس کی زندگی زیادہ کرے اور اسے خلت عطا کرے، اور انعام دیا اور رات تک اس کے ساتھ بات چیت کرتا رہا۔ پھر اس نے حکم دیا کہ اسے اور 5 خلت اور 1000 دینار دے دیے جائیں۔ حکیم بادشاہ کا شکریہ ادا کرتا ہوا گھر واپس آیا۔ جب صبح ہوئی تو بادشاہ اپنے دربار میں آیا۔ امراء، وزیر اور خدام اس کے ارد گرد کھڑے ہوئے تھے۔ راوی کہتا ہے کہ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو نہایت بدصورت اور کمینہ اور کنجوس اور حاسد تھا، اور حسد کرنے میں اسے بڑا مزہ آتا تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے دوبان حکیم کو اپنا مقرب بنایا ہے اور اسے اس قدر انعام دیے ہیں، تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑکنے لگی اور وہ اسے نقصان پہنچانے کے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا۔ کیونکہ ضرب و مثل ہے کہ کوئی جسد نہیں جس میں حسد نہیں، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظلم ہر شخص کے اندر پایا جاتا ہے، فرق محض اتنا ہے کہ طاقتور اسے ظاہر کر دیتا ہے اور کمزور اسے چھپائے رکھتا ہے۔ الغرض وزیر یونان بادشاہ کے پاس آیا اور اس کے آگے زمین کو بوسہ دیا اور کہنے لگا کہ جہاں پناہ، میں نے آپ ہی کی نیکیوں کے اندر پرورش پائی ہے، اور میں ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں آپ کو۔ اگر میں اسے اپنے دل میں چھپائے رکھوں تو حرام زادہ ہوں میں، اگر آپ اجازت دیں تو کہوں۔ بادشاہ کو یہ سن کر پریشانی ہوئی اور وہ کہنے لگا آخر وہ کون سی نصیحت ہے؟ وزیر نے کہا کہ اے جلیل القدر بادشاہ، بزرگوں کا قول ہے کہ جو کوئی انجام کو نہیں سوچتا زمانہ اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں دیکھتا ہوں کہ بادشاہ ٹھیک کارروائی نہیں کر رہا، وہ اپنے ایسے دشمن پر جو اس کے ملک کا ستیہ ناش کرنا چاہتا ہے انعام و اکرام کر رہا ہے اور اس کے ساتھ بھلائی سے پیش آتا ہے، اور اسے بہت بڑا مرتبہ دے رکھا ہے اور اپنا مقرب بنایا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں بادشاہ کو نقصان نہ پہنچے۔ بادشاہ بہت گھبرایا اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ اس نے پوچھا کہ تیرا گمان کس طرف ہے اور تو کس کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ وزیر نے کہا کہ اگر آپ سو رہے ہو تو جاگ جائیں، میرا اشارہ دوبان حکیم کی طرف ہے۔ بادشاہ نے کہا لعنت ہو تجھ پر، وہ تو میرا دوست ہے اور میں اسے سب سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں، کیونکہ اس نے میرا علاج ایک ایسی دوا سے کیا جس نے محض ہاتھ میں لیا اور بیماری جاتی رہی۔ اس بیماری کے علاج سے تمام حکیم عاجز آ چکے تھے۔ اس کا ثانی اس زمانے میں نہیں، نہ دنیا کے مشرق میں نہ مغرب میں۔ اس کے متعلق تو ایسی بات کہتا ہے، میں آج ہی سے اس کا روزیانہ اور تنخواہ مقرر کیے دیتا ہوں، ہر مہینے اسے 1000 دینار دیا کروں گا۔ اگر میں اسے اپنے ملک کا بھی ساجھیدار بنا لوں تو کم ہے۔ میں خوب سمجھتا ہوں کہ تو محض حسد کی وجہ سے یہ باتیں کرتا ہے، جیسے سندباد بادشاہ کے ساتھ پیش آیا ہے۔ وزیر کی بیٹی شہزاد نے یہاں تک بیان کیا تھا کہ اسے صبح ہوتی دکھائی دی اور اس نے وہ کہانی بند کر دی جس کی اسے اجازت ملی تھی۔ 5ویں رات ہوئی تو اس کی بہن نے کہا کہ اگر تجھے نیند نہ آتی ہو تو اپنی کہانی کہہ ڈال۔ اس نے کہا کہ اے نیک بخت بادشاہ، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ یونان بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ اے وزیر، اس حکیم کی وجہ سے تیرے اندر حسد کی آگ بھڑک رہی ہے اور تو چاہتا ہے کہ میں اسے قتل کر دوں اور پھر پچھتاؤں، جس طرح کہ سندباد بادشاہ اپنے باز کو مار کر پچھتایا۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اگر آپ اجازت دیں تو میں پوچھوں کہ یہ کیا قصہ ہے؟ سندباد بادشاہ کی کہانی شروع ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ خدا بہتر جانتا ہے، لیکن لوگ کہتے ہیں کہ فارس کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا، اسے عیش و عشرت کا اور صید و شکار سے بڑا شوق تھا۔ اس نے ایک باز پال رکھا تھا اور دن رات اس باز کو اپنے ساتھ رکھتا تھا، رات بھر اسے اپنے ہاتھ پر بٹھائے رکھتا اور جب شکار کے لیے جاتا تھا تب بھی اس کو اپنے ساتھ لے جاتا تھا۔ اس کے لیے اس نے ایک سونے کا کٹورا بنوایا تھا جو اس کی گردن میں لٹکا رہتا تھا اور جس میں وہ باز پانی پیا کرتا تھا۔ ایک روز وہ بیٹھا ہوا تھا کہ تبھی رخا کے صوبے دار نے عرض کی کہ آج کل شکار کا اچھا موسم ہے۔ بادشاہ نے کوچ کا حکم دیا اور باز کو اپنے ہاتھ پر بٹھا کر سب کے ساتھ روانہ ہو گیا۔ ایک وادی میں پہنچ کر شکار کے لیے گھیرا ڈالا تو دیکھتے ہیں کہ گھیرے کے اندر ایک ہرنی آ گئی ہے۔ بادشاہ نے کہا کہ جس کسی کے سر کے اوپر سے ہرنی کود کر نکل جائے گی اس کو قتل کر دوں گا۔ اب گھیرا تنگ ہوتا چلا جاتا تھا کہ اتنے میں ہرنی بادشاہ کی قیام گاہ کے پاس آئی اور پچھلے پاؤں پر کھڑی ہو کر اگلے پاؤں سینے پر باندھ لیے، گویا وہ بادشاہ کے آگے زمین کو بوسہ دینا چاہتی تھی، ایسا لگ رہا تھا۔
بادشاہ نے ہرنی کی خاطر اپنا سر جھکایا تو وہ اس کے سر کے اوپر سے کود کر جنگل کی طرف بھاگ گئی۔ بادشاہ نے دیکھا کہ اس کے سپاہی اس کی طرف آنکھیں مار رہے ہیں اور وزیر سے اس کا سبب پوچھا۔ اس نے عرض کیا کہ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا حکم تھا کہ جس کے سر سے اوپر سے ہرنی کود کر نکل جائے گی اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ بادشاہ نے کہا کہ سر کی قسم میں اس کا پیچھا کروں گا اور اس کو لا کر چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر اس نے ہرنی کے پیچھے گھوڑا ڈال دیا۔ بادشاہ گھوڑے سے اتر پڑا اور اسے ذبح کیا اور اس کی کھال کھینچی اور اپنے گھوڑے کی کاٹھی سے لٹکا لیا۔ اتنے میں تیسرے پہر کے سونے کا وقت ہو گیا۔ جنگل کا بیابان تھا جس میں پانی کا نام و نشان نہ تھا۔ بادشاہ کو پیاس لگی اور گھوڑا بھی پیاسا تھا۔ بادشاہ نے ادھر ادھر چکر لگایا لیکن وہاں پر اسے کچھ بھی نہ دکھا تو ایک درخت دکھا۔ درخت سے پانی مثل مکھن کے ٹپک رہا تھا۔ بادشاہ کے ہاتھوں میں چمڑے کے دستانے تھے۔ اس نے باز کی گردن سے کٹورا اتارا اور اس میں وہی پانی بھر کر اپنے سامنے رکھا۔ باز نے پر مار کر کٹورا الٹ دیا۔ پھر اس نے دوسری بار کٹورا لیا اور اس میں ان قطروں کو ٹپکنے دیا یہاں تک کہ وہ پھر بھر گیا۔ بادشاہ نے خیال کیا کہ باز پیاسا ہوگا اس لیے وہ پانی اس کے سامنے کر دیا۔ باز نے پھر پر مارا کر اس پانی کو الٹ دیا۔ بادشاہ کو باز پر غصہ آیا اور پھر اٹھا اور پانی بھر کر گھوڑے کے آگے بڑھایا۔ باز نے پھر بازو مار کر پانی گرا دیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اے منحوس چڑیا، تو چاہتا کیا ہے؟ خدا تجھ سے سمجھے، نہ تو نے مجھے پانی پینے دیا اور نہ گھوڑے کو اور نہ خود پیا۔ یہ کہہ کر اس نے باز پر تلوار کا ایک ہاتھ مار کر اس کے دونوں بازو کاٹ دیے۔ باز نے اپنا سر اوپر کی طرف اٹھایا، گویا یہ اشارہ کیا کہ دیکھ اوپر کیا ہے۔ بادشاہ نے نظر اوپر اٹھائی تو کیا دیکھتا ہے کہ درخت کے اوپر کالے سانپ کے بچے ہیں اور یہ پانی انہیں کا زہر ہے۔ بادشاہ باز کے بازو کٹنے پر بہت پچھتایا اور اٹھ کھڑا ہوا اور ہرنی کو لے کر چل دیا۔ خیمے گاہ میں پہنچ کر اس نے ہرنی اپنے باورچی کو دی کہ اس کے لیے جا کر تل کر لے آ۔ بادشاہ کرسی پر بیٹھا ہوا تھا اور باز اس کے ہاتھ پر۔ باز نے ایک ہچکی لی اور دم توڑ دیا۔ بادشاہ رنج اور افسوس کے مارے چلانے لگا کہ ہائے، جس باز نے میری جان بچائی ہے میں نے اسے خود مار ڈالا۔ یہ ہے سندباد بادشاہ کی کہانی۔ جب وزیر نے یونان بادشاہ سے یہ سنا تو کہنے لگا کہ جہاں پناہ، جو کچھ اس نے کیا مجبوری کی وجہ سے کیا اور میں اس میں کوئی برائی نہیں پاتا، اور جو کچھ میں کر رہا ہوں وہ محض آپ کی محبت کی وجہ سے ہے تاکہ آپ کو صحیح واقعہ معلوم ہو جائے، ورنہ آپ بھی یوں ہی تباہ ہو جائیں گے جس طرح وہ وزیر ہوا جس نے شہزادے کے ساتھ دغا بازی کی تھی۔ یونان بادشاہ نے پوچھا کہ وہ کس طرح اور یہ کس کی کہانی ہے؟ بادشاہ کو وزیر نے کہا کہ یہ ہے ایک دغاباز وزیر کی کہانی۔ کیا تھی دغاباز وزیر کی کہانی؟ یہ جانیں گے ہم اس ویڈیو کے اگلے پارٹ میں۔